بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے وزراء، حکومت اور حکومت کے جو حمایتی صحافی ہیں، یہ سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اب سعودی عرب پاکستان کی معیشت سنبھال لے گا۔ سعودی عرب پاکستان کی معیشت کیوں سنبھالے گا؟ اور اگر پاکستان کی معیشت سنبھل گئی اور بہتر ہو گئی تو پھر ہم سعودی عرب کے یا باقی لوگوں کے کس کام میں رہیں گے؟ یعنی ہم تو کسی کے کام کے نہیں رہیں گے۔ ہم جب تک غریب ہیں، جب تک کمزور ہیں، جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تک ہماری معیشت سسک رہی ہے، تب تک ہم باقیوں کے کام آ سکتے ہیں، تب تک ہم سے بات منوائی جا سکتی ہے۔ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، معیشت ہماری بہتر ہوگی، تب ہم کسی کی بات کیوں مانیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا ملک جو ہمارے ساتھ اس قسم کی چیزیں کرنا چاہتا ہے یا ہماری فوج کو، ہمارے وسائل کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک معاشی طور پہ مضبوط ملک بنے۔ کیونکہ اس معاہدے کے حوالے سے اب جو حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ احمد قریشی صاحب، انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی صحافیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے قطر کے اوپر، یہ رائٹرز کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا گیا سعودی عرب کی جانب سے کہ جو قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہوئی ہے دفاع کے حوالے سے، قطر کے اوپر جو اسرائیلی اٹیک ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا قطر کے اوپر، اس کا اس جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاملہ طے پایا، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ جی یہ بڑے عرصے سے سعودی عرب کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کو خصوصاً جو ہے وہ ایران کے حوالے سے انہوں نے جوڑا کہ ایران اس کے بعد کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، میرا سوال بھی یہی تھا اور بہت سارے لوگ اور بھی یہی پوچھ رہے ہیں، اور جو بڑا سوال ایک پیدا ہوا کہ کیا یہ ایک اگر معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا ہے تو اس معاہدے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا کیبنٹ نے اتنے امپورٹنٹ معاملے کے اوپر کوئی بحث ہوئی؟ کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی؟ کیا یہ معاملہ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آیا؟ کیا یہ کابینہ کے اندر رکھا گیا؟ کیا یہ دفاع کی اور خارجہ کی جو وزارتیں ہیں ان کے اندر یہ معاملہ رکھا گیا؟ تو یہ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ معاملہ پارلیمنٹ سے باہر ہو گیا، حالانکہ جو آئین ہے وہ اس کے اوپر مختلف رائے دیتا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا، کچھ اور لوگوں نے بھی اٹھایا۔ اب وزراء نے جو ہے وہ زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ یورپی یونین طرز کا ایک اتحاد ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر ورلڈ سپر پاور بن گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ فوجی نقطہ نظر سے سپر پاور ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ معاشی نقطہ نظر سے سپر پاور ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا سپر پاور کا مطلب بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ سپر پاور کا مطلب صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، انڈسٹری ہے، دنیا کے بے شمار علوم ہیں، ان کے اوپر کتنی آپ کی کمانڈ ہے، عالمی میڈیا پہ آپ کا کنٹرول کیا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا کنٹرول کیا ہے، عالمی اداروں پر آپ کا کنٹرول کیا ہے، دنیا کے جدید ترین ہتھیار کیا ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے پاس ہیں؟ تو بالکل نہیں ہے۔ تو ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے، اور اس طرح شو کیا جا رہا ہے۔ کچھ جرنلسٹ تو یہ کہہ رہے تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب کو میں سن رہا تھا کہ یہ 140 ارب ڈالر کے پاکستانی جو قرضے ہیں یہ ایسے ایویپوریٹ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے صحافیوں نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بڑی زیادتی کی ہے۔ جب پاکستان دو ٹکڑے ہو رہا تھا نا، تب بھی کچھ صحافی گئے تھے مشرقی پاکستان میں، انہوں نے آ کے ایک بالکل ڈیفرنٹ پکچر پیش کی۔ جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا انہوں نے ویسی تصویر کشی کر دی، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے حقائق چھپائے، اور وہ بھی مجرم ہے، اس کے اندر برابر کے شریک ہیں وہ لوگ۔ اب اسی طرح آج پھر حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ SIFC یہ گیم چینجر ہے، یہ ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا، یہ بے شمار سرمایہ کاری لے کے آئے گا، 100-200 ارب ڈالر آ جائے گا پاکستان میں، ہر چیز ہماری کنٹرول ہو جائے گی۔ نہیں ہوا، ککھ نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا منرلز بیچنے جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی کمپنی آئی ہے امریکہ کی، وہ بھی معاہدہ کر کے نکل گئی، MOU سائن کر کے، اور ان کی جو اپنی ورتھ ہے وہ 7 ملین امریکی ڈالرز ہے، چھوٹی سی کمپنی ہے۔ اور منرلز کا ہم نے اتنا رولا ڈالا کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارے قرضے اتر جائیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے کہا جی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں بہت بڑی بڑی، فلانا ملک اتنے ارب ڈالر دے رہا ہے، فلانا اتنے ارب ڈالر دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں آیا۔
تو ٹرک کی ایک کے بعد ایک بتی ہے جس کے پیچھے پاکستانیوں کو لگا دیا جاتا ہے. اب یہ ایک اور ٹرک کی بتی میں لگایا گیا کہ کیونکہ سعودی عرب کا اور پاکستان کا ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا سوائے دفاع کے, سوائے فوج کے, اور بچا کیا اس ملک میں؟ ہر چیز تو ہم نے تباہ کر دی ہے. کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں سکتا, یہاں پہ رول آف لا ہی نہیں ہے, پاکستان میں امن و امان ہی نہیں ہے. اور ہم جب کسی اور کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو کیا ہم اپنی حفاظت کر پا رہے ہیں؟ آج پاکستان کے اندر پاکستان کے فوجی جوان, دیگر سیکورٹی فورسز کے لوگ اور عام شہری روزانہ کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں. کتنی جانیں روز چلی جاتی ہیں. کیا ہم پاکستان کو محفوظ بنا پائے ہیں جو ہم دوسرے ملکوں کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی محفوظ بنائیں گے؟ یہ پاکستان ایک ملک ہے, ایک سیکورٹی کمپنی نہیں ہے. احمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو سنیں نا, وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جس مسلمان ملک پر جارحیت ہوگی تو یہ ورلڈ سپر پاور اس کا نوٹس لے گی اور مدد کرے گی. 56 اسلامی ملکوں کی ایک فورس پہلے بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے, اور اسرائیل کو وہ حملے سے ابھی تک منع نہیں کر سکی. سب سے پہلے اگر یہ ایک فورس بنی ہے اور اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم اور بربریت بند کروانی ہے, تو کشمیر اور فلسطین کو آزاد کروانا چاہیے اس فورس کو. کیا یہ کر پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ اس کے مقاصد وہ نہیں ہیں. اور حرمین شریفین کا کیونکہ ایک جذباتی بڑا ہماری وابستگی ہے حرمین شریفین کے ساتھ, تو یہ اس کا نام بیچ میں لے کر آتے ہیں سارے, اور مولوی ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اس کے بعد. جبکہ احمد قریشی ہمارے ساتھ بتا رہا ہے کہ جناب یہ ایکچولی اس کے مقاصد کچھ اور ہے. یہ کوئی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے بچانے کے لیے یہ اتحاد نہیں ہوا. یہ اتحاد سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں ہوا ہے تاکہ جو دوسرے فرقے کے مسلمان ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط طاقت بن جائے. ایران وغیرہ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ احمد قریشی صاحب نے یہ بات بتائی, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان میں بدامنی ختم کرنی پڑے گی نا, دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی, شدت پسندی ختم کرنی پڑے گی. سعودی عرب میں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے, پاکستان میں ہوتے ہیں. پاکستان کی زیادہ معاشی ضرورتیں ہیں اور اس قسم کی ضرورتیں سیکیورٹی کی پاکستان میں زیادہ ہے. پاکستان میں لوگ غیر محفوظ ہیں, سعودی عرب میں نہیں ہیں. تو اب یہ فوج اگر سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک معاہدے میں جا رہے ہیں تو کیا یمن سے لڑے گی, ایران سے لڑے گی, یا یہ صرف ایک معاہدہ رہے گا؟ اور کیا سعودی عرب بھی پاکستان کے لیے لڑے گا جب خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے؟ تو یہ بھی سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں. تو سوالات کا ایک بھنڈار ہے. لیکن پھر بھی میں بطور ایک صحافی اور ایک پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جتنے اچھے ہوں اتنے کم ہیں, جتنے معاہدے ہوں اتنے کم ہیں. ہمیں ہر فیلڈ کے اندر معاہدے کرنے چاہیے, چاہے دفاع ہے, چاہے معیشت ہے, چاہے کوئی اور شعبے ہے, تعلیم کا شعبہ ہے, ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے. اور اس کے ساتھ علاوہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لیبر جاتی ہے. تو ہر شعبے میں, ہر جگہ پہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے. یہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے مفاد میں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا موقف دیا میچور. انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس معاہدے کے اندر کیا ہے, اس کی تفصیلات تو ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. وہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ تفصیلی معاہدہ کیا ہے, اس کے اندر ڈیٹیلز کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ مضبوط جب ہو, جس بھی معاہدے سے ہو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے, بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں کسی بھی بہانے تو یہ بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو کسی اور مسلمان ملک سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا, یہ بھی سیم ٹائم میں بڑا ضروری ہے. ہمارے سعودی عرب کے ساتھ مثالی اور شاندار تعلقات ہونے چاہیے, لیکن باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور کسی ایک ملک سے تعلقات کے لیے دوسرے ملک سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. ناظرین, شام کے صدر جولانی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور انہوں نے اس موقع پہ سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سیکورٹی معاہدہ شام بھی کرنے جا رہا ہے. یہ خوشخبری انہوں نے سنائی ہے. دیکھیں, اب سچویشن آپ ذرا دنیا کی چیک کریں کہ شامی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کروائی تھی سعودی کراؤن پرنس نے سعودی عرب میں, اور شام کے صدر جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. تو سب اپنے اپنے فائدے کے مطابق اپنے اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو پاکستان کو بھی یہ پورا حق ہے کہ پاکستان اپنا جو بھی فیصلہ کرے وہ اپنے فائدے کے مطابق کرے, لیکن فیصلوں میں کچھ اصول جو ہیں وہ بڑے واضح ہونے چاہیے کہ ہم کسی بھی دوسرے ملک سے اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہیں گے. ایک اور چیز ہے یہاں پہ, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے امریکہ میں,
غزہ میں روزانہ کی بنیاد پہ نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. وہاں پہ بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں, بڑوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, امدادی کارروائیاں روک دی جاتی ہیں, پورا ایک گھیرا ڈالا گیا ہے. ایک بڑا حملہ ہے جو غزہ کے اوپر اب ہوا ہے. اس کے اندر زمینی اور سمندر سے اور فضائی تینوں طرف سے بمباری کی جا رہی ہے. اب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, فلسطینی. اب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا نوبیل پیس پرائز کے لیے, اور یہاں پہ اقوام متحدہ میں ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے, لیکن امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. یہ 6ٹھی مرتبہ ہوا ہے امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. ویٹو پاور ہوتی ہے ان ممالک کے پاس, یہ 5 بڑے ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. باقی تمام ملکوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کروائی جائے, لیکن اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں, جو غزہ کے اندر اس وقت جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے حق میں نہیں ہے, اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی حکومت نے نامزد کر دیا نوبیل پیس پرائز کے لیے. یہ پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ صرف اس چکر میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ موجودہ امریکی صدر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پہ اتنا بھونڈا انہوں نے عمل درآمد کیا کہ سب سے پہلے پاکستان نے نامینیٹ کر دیا امن کے نوبل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور بعد میں اسرائیلی نیتن یاہو نے بھی کر دیا, اور باقی جگہوں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج اگر اسرائیل میں جنگ بندی نہیں ہوئی اور اقوام متحدہ کے اندر قرارداد پاس نہیں ہوئی, جسے ویٹو کر دیا گیا, تو اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ہے نا, ان کی حکومت ہے اور یہ ان کا فیصلہ ہے. تو پاکستان سے یا پاکستانی حکمرانوں سے اس کا جواب مانگنا چاہیے. جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آئے تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی نہیں ہونے دے رہے غزہ میں, اور مسلمانوں کا نہتے لوگوں کا خون بہ رہا ہے, اور آپ نے انہیں نامزد کر دیا امن کے نوبیل انعام کے لیے. کیا یہ عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے؟ کیا اس پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے اپنے اس فیصلے پر؟ یہ سوال ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے. ناظرین, عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے 9 مئی کا, وہ آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور دہشت گردی کی امجد شاہ صاحب جو جج ہیں ان کی عدالت میں سماعت ہوگی. اب عمران خان صاحب کو مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کر دیں اور اس سے انکار کر دیں آن لائن جانے سے. وہ کہے ٹھیک ہے, مجھے عدالت میں لے کر جاؤ, اور اس کے لیے پریسیڈنٹس موجود ہیں. شہزاد اکبر اور دیگر کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ آن لائن پیش ہو سکیں عدالت میں, تو انہیں منع کر دیا گیا. انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نہیں جی نہیں, آپ کو آنا ہی پڑے گا. اور ہم تو پاکستان نہیں آ سکتے, ہماری جان خطرے میں. لیکن انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ آئیں گے نہیں تو آپ فارغ ہیں, اشتہاری کر دیے, فارغ کر دیے. اب عمران خان صاحب کیونکہ گرفتار ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ کو آن لائن لے کر آئیں گے, تو عمران خان صاحب کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ کھلی عدالت کے اندر یہ کیس چلایا جائے اور مجھے کھلی عدالت کے اندر پیش کیا جائے جج کے سامنے. میں تو اویلیبل ہوں. اب چاہے یہ سماعت جیل کے اندر ہو, چاہے یہ سماعت جیل کے باہر ہو, تو عمران خان صاحب کے سامنے ہونی چاہیے, اور انہیں چاہیے کہ وہ یہ معاملہ اٹھائے. عمران خان صاحب, اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیں آپ. 9 مئی کا جو ٹرائل ہے نا, اس میں خالی عمران خان نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت بھی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت میں سے جو بھی عمران خان صاحب کو ملتا ہے نا, وہ خودکش ایک ورکر بن جاتا ہے عمران خان صاحب کا, اور اس کو بڑی انرجی مل جاتی ہے. میں نے اس کو ایک جو بات کی خودکش کی, وہ میں نے ایک مثال کے طور پہ کی ہے. اب اس کو خودکش بمبار نہ سمجھ لے کوئی. تو عمران خان صاحب سے جو بھی مل کر آتا ہے نا, وہ اس کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے بیانیاں لے کر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. پھر عمران خان صاحب کے اندر سے اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی وہ کرتے ہیں. تو اس لیے اب جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی ان کو آپس میں ملنے ہی نہ دیں. جیل میں ٹرائل ہوگا تو یہ سارے رہنما جیل میں جائیں گے, وہاں عمران خان سے ملیں گے, مشاورت کریں گے, بات چیت ہوگی, پھر کام خراب ہو جائے گا. عمران خان کو باہر لا نہیں سکتے تو آن لائن کر دیتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو آن لائن اب اس کے اندر پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے میرا حق دیا جائے اور اوپن کورٹ کے اندر میرا ٹرائل کیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے آن لائن, حالانکہ میں دستیاب ہوں, میں تو گرفتار ہوں. دیکھیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں اور جب ان کی جان خطرے میں تھی, تو عمران خان صاحب کے وکلا نے کئی مرتبہ کہا عدالت کو کہ میں آن لائن پیش ہو جاتا ہوں, میں اپنے گھر سے لیپ ٹاپ لگا کے آن لائن پیش ہو جاتا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, زخمی بھی ہوں. لیکن عدالت بضد تھی کہ نہیں, بنفس نفیس عمران خان صاحب خود
عدالت میں آ کر پیش ہوں. تب انہوں نے ضد کی. لیکن اب عمران خان صاحب کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور وہ تمام مثالیں سامنے رکھنی چاہیے. ناظرین، ایک ڈرون حملہ ہوا ہے بلوچستان میں. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ سمیدین بلوچ صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ تصویر کسی کشمیر یا فلسطین میں ہونے والے جبر اور عام شہریوں پر بمباری کی نہیں ہے، بلکہ بلوچستان کی ہے. یہ ایک ڈرون حملے کا نتیجہ ہے جو کل بلوچستان کے شہر خوزدار زہری میں ہوا. اس حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، جنہیں خاک اور خون میں نہلا دیا گیا. اب یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر بھی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ڈرون حملے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے، اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. لیکن لگاتار پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم پہنچ گئے لندن میں اطلاعات کے مطابق، اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں. اور مبینہ طور پہ 20 تاریخ کو یہ کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس کا پتہ چل گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے سیم ٹائم پہ ایک احتجاج رکھ لیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ایک بندہ چنا جا رہا ہے، ایک ایک بندہ فائنلائز کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سیاسی ماحول پورا بنایا جا سکے اور 400-500 بندے اکٹھے کر کے اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کی جائے ایک بند ماحول میں، جہاں پہ عاصم منیر صاحب مبینہ طور پہ اور شہباز شریف صاحب موجود ہوں گے. بھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن پروگرام یہ کر رہے ہیں اور کوئی انویٹیشن میری نظر سے گزرے ہیں جو واٹس ایپ میں کہیں گردش بھی کر رہے تھے، تو میں نے وہ دیکھا بھی ہے. اس میں بڑی سخت شرائط رکھی گئی ہیں. موبائل نہیں لے جا سکتے آپ جناب، آپ کو پراپر چیک کیا جائے گا. بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. لہذا وہ جو پروگرام ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا پوسٹر جاری کر دیا ہے. ذرا یہ پوسٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانیوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ 20 سپتمبر کو سیٹرڈے کو 3 بجے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اوپر عاصم منیر اور عمران خان کی فوٹو بنائی ہوئی ہے. یعنی یہ مقابلہ اوورسیز پاکستانیوں کے مطابق عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں ہے. یہ ان 2 لوگوں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے، اور باقی کسی سیاستدان کی فوٹو نہیں ہے. شہباز شریف کی، مریم کی، نواز شریف، کوئی کھاتے میں ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اس وقت اقتدار عاصم منیر صاحب کے پاس ہے، تو ان کے خلاف کیا ہے. عاصم منیر صاحب کے اوپر انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے، اور نو ایکسٹینشن، نو ڈکٹیٹر، انہوں نے یہ لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور 20 تاریخ کو یہ احتجاج کرا. اب یہ تحریک انصاف کا ایک بڑا امتحان بھی ہوگا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی. اس سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے مظاہرے کرتے رہے ہیں یہاں برطانیہ میں. لیکن سوال یہ، اور اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے اس پوسٹر میں تو نہیں، ایک اور پوسٹر میں نے دیکھا تھا، وہاں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو ماسک پرووائڈ کیے جائیں گے. جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا چہرہ نظر آئے، کیونکہ یہ امبیسی والے ویڈیوز بنا کے اور وہ ایجنسیوں کو بھیجتے ہیں، وہ پھر ان کی فیملی، ان کے خاندانوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ انہیں ہراساں کرتے ہیں پاکستان میں. تو اس کے لیے ان کو ماسک دیے جائیں گے. میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے چہرے کے ماسک ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے، اور لوگ وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب یہ ناظرین اس وقت سچویشن ہے. تو عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج 20 تاریخ کو ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان ایمبیسی جو ہے لندن میں، وہاں پہ انہوں نے فی الحال ابھی تک جو پروٹیسٹ کا ایریا بتایا ہے وہ یہی ہے. ہائی کمیشن پاکستان کا جو ہے اس کے باہر یہ احتجاج کیا جائے گا. تو تحریک انصاف کے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ اندر بندے زیادہ ہیں یا باہر بندے زیادہ ہیں. مقابلہ تو اب یہ ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این زیادہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے. یہاں پہ اپنے سارے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ملکوں سے وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ زیادہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں برطانیہ میں، یا پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے احتجاج کے لیے آتے ہیں. ناظرین، ایک اور بڑی عجیب خبر جو کل ہوا واقعہ پاکستان میں، حیران کن ہے کہ ایک دن کے لیے صرف فیصلہ آیا جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ تھا، جس میں ایک میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب کو، جو چیئرمین پی ٹی اے غلط طریقے سے لگایا گیا، انہیں فارغ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، اور وزیر اعظم کو کہا گیا جی آپ نیا لگائیں. تو آج جناب اس فیصلے کی اوقات یہ ہے، یعنی ایک ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی اوقات ایک ریٹائرڈ جرنیل کے سامنے ککھ بھی نہیں ہے، اور آج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں واپس بحال کر دیا گیا. یہ ہے ناظرین اس ملک میں نظام انصاف کی حالت. اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ ججوں کو بھی تن دو، اداروں کو بھی تن دو، عوام کو بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دو، سیاسی جماعتیں فارغ کر دو، پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک کے اوپر جبرن قبضہ کر لیا.
رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں بچی. اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب لے دے کے ہمارے پاس صرف فوج رہ گئی ہے جو ہم آفر کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.